سنو عبادتوں میں جلسہ استقبال ماہ رمضان و تقسیم انعامات۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی سالانہ جلسہ مدرسہ نجم القرآن للبنات کا رکھا گیا تھا۔ 10 مارچ 2024 بروز اتوار بعد نماز ظہر مدرسہ نجم القرآن للبنات نزد مسجد نور الہی ملت نگر رنگ روڈ گلبرگہ۔ مدرسہ نجم القرآن للبنات مسلسل 3 سالوں سے ملت نگر میں خدمت انجام دیتا آ رہا ہے، جس میں بہت سے طلباء و طالبات اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ مدرسہ نجم القرآن میں 100 سے زائد طلباء زیر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مدرسہ نجم القرآن للبنات کے طلباء و طالبات نے اچھے نمبر سے پاس ہونے پر مدرسے کی جانب سے انہیں انعامات دیا گیا۔ اس عظیم الشان جلسے میں مہمان خصوصی حضرت علامہ و مولانا مفتی سید مرتضیٰ قادری ازہری مصباحی صاحب قبلہ، حضرت علامہ و مولانا عبدالخلیل ازہری صاحب قبلہ کا خصوصی خطاب تھا۔ ان کے علاوہ حضرت حافظ و قاری اعجاز رضوی صاحب قبلہ، سید صابر حسینی صاحب، حضرت مولانا مخدوم صاحب، مولانا غلام دستگیر صاحب، حافظ شاہد رضا صاحب، کمیٹی کے صدر عالی جناب محمد ریاض احمد صاحب، سیکریٹری عالی جناب محمد عرفان پٹیل صاحب اور کیشر عالی جناب خواجہ نظام الدین صاحب کے علاوہ ان کے علاوہ کمیٹی کے ذمہ دار اور محلے کے نوجوانوں نے شرکت کی۔ جلسے کے اختتام میں کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ نور العلم نور العلم نور، قلم دوات لو اٹھا چلو لکھو شروع ہوا، قلم دوات لو اٹھا چلو لکھو شروع ہوا، وہ سلسلہ تھا جس کا تم کو انتظار دیر سے، وہ سلسلہ تھا جس کا تم کو انتظار دیر سے۔ العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور، نئے سوال ہے نئے جواب اس دفعہ، نئے سوال ہے نئے جواب اس دفعہ، نئی بہار طالبو چلو کمر کو باندھ لو، نئی بہار طالبو چلو کمر کو باندھ لو۔ العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور، وصال کی امید ہے نہ جان کس کی عید ہے، وصال کی امید ہے نہ جان کس کی عید ہے، نہ جانے کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے، نہ جانے کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے۔ العلم نور، پنجتن کے ٹکڑوں پر خوش نصیب بنتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ کل مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، نہ کوئی آپ جیسا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا
حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولا یا کبھی تیرا دامن چھوٹے نہ، کبھی تیرا دامن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن، ہے تعظیم عطا کر مولا، میں بندہ عاصی ہوں، عطا کر مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ اللہم بسمک اموت و احیا، سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بیت الخلا سے باہر نکلتے وقت کی دعا، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، کھانا کھاتے وقت کی دعا، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وارزقنا خیر میں ہے۔ پہلا طہارت یعنی نمازی کا بدن، کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا، دوسرا سطر کا چھپانا، تیسرا نماز کا وقت ہونا، چوتھا قبلے کی طرف منہ ہونا، پانچواں نیت کرنا، چھٹواں تکبیر تحریمہ۔ کار نماز، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں خاص اللہ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو میں 4 فرض ہے۔ نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے چوڑی کے نیچے تک، 1 کان کی لوڑ سے دوسرے کان کی لوڑ تک منہ دھونا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ کونوں سمیت دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مساج کرنا۔ نمبر 4 دونوں پاؤں سمیت دھونا۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ تجارت کرنی ہے تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کرنی ہے، ہمیں لین دین کرنا ہے تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کرنا ہے، ہمیں اولاد کی تعلیم و تربیت کرنی ہے تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کرنا ہے، ہمیں محلے میں زندگی گزارنی ہے تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں گزارنی ہے، ہمیں پڑوسی کا جو ہے حق ادا کرنا ہے، اس کے حقوق کی رعایت کرنی ہے تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو ہے ادا کرنی ہے۔ لیکن ہم جو ہے چند چیزوں میں ہی دینی تعلیم کو یا پھر دین کو جو ہے گھیر کے رکھ دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے نماز سے جب ہم مسجد سے نکلتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں جو ہے مسجد کے باہر بھی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو ہے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، یہ کبھی جو ہے ہماری جو ہے ذہن و فکر میں نہیں ہوتا۔ بلکہ حقیقی علم دین یا حقیقی علم دین کی تعلیم یا حقیقی دین یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں، اپنی زندگی کے ہر شعبہ حیات میں اسلامی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرے اور انہی اسلامی قوانین، اسلامی تعلیمات، اسلامی اصول و ضوابط کی روشنی میں اپنی جو ہے زندگی کے ہر شعبے کو جو ہے گزارنے کی کوشش کرے۔ یہی حقیقی علم دین ہے، یہی حقیقی دین ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں صحیح فکر کے حوالے سے، صحیح مستقبل سازی کے حوالے سے،
صحیح علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے. اور یہاں پر جو ہے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم نے جو چند چیزوں میں جو ہے دینی تعلیم کو یا علم دین کو محصور کر کے رکھ دیا ہے اور ہم جو ہے دین کے کئی گوشوں سے جو ہے ناواقف ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھر میں جو ہے اگرچہ باہر میں جو ہے پردے لگے ہوئے ہوں, بڑا جو ہے مشہور ہو ہمارا گھرانہ کہ کافی گوشہ پردہ ان کے پاس ہے, لیکن یہ ٹی وی سیریلز کے ذریعے سے, یہ جو ہے ٹی ویوں کے ذریعے سے, یہ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے باطل اپنے نظریات کے ساتھ, اپنے تہذیب کے ساتھ, اپنے ثقافت کے ساتھ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے. ہمیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے, ہمیں اس کی خبر تک نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو جائزہ لیجئے کہ ہمارے نوجوان بے دینی کی طرف جا رہے ہیں, الحاد کی طرف جا رہے ہیں, اسلامی تعلیمات سے اوپر ہٹ کر کے اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات سے بے نیاز کر کے اپنی زندگی گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمارے نوجوان نشے کی لت میں مبتلا ہے, ہمارے نوجوان غیروں کے ساتھ معاشقہ کرنے میں مبتلا ہے. یہی حال جو ہے ہماری نوجوان لڑکیوں کا بھی ہے. کیا آپ آئے دن نہیں دیکھتے کہ ہماری نوجوان لڑکیاں غیروں کے ساتھ گھوم پھر رہی ہیں؟ کئی جو ہے ایسے کیفے بنے ہوئے ہیں جہاں پر جو ہے ایسے کپل کا جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے, اور وہاں پر جب جا کر کے جو ہے معائنہ کیا جاتا ہے تو اکثر و بیشتر فیصد تو ہماری مسلم لڑکیاں وہاں پر جو ہے بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ جو ہے کس عالم میں زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ نے دینی تعلیم کے حوالے سے چند چیزیں جو ہے یاد کرا دی, چند صورتیں یاد کرا دی, لیکن جو ہے آپ نے دینی تعلیم کے لحاظ سے آپ نے اپنی جو بیٹی پر جو ہے اس کی تعلیم و تربیت کرنا تھا, اس پہ توجہ دینی تھی. یہ جو ہے سلسلہ ہم سے منقطع ہوتا گیا, یہاں پر جو ہے ہم غفلت کے شکار ہوتے گئے. یہی وجہ ہے کہ آج غیروں کی تہذیب میں اپنے آپ کو رنگنے میں ہمیں مزہ آتا ہے. غیروں کی تہذیب, غیروں کی ثقافت کو لے کر کے ہم بڑے جو ہے خوش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جو ہے اگر جو ہے آفیسز میں جا کر کے دیکھیے تو وہاں پر جو ہے کئی بچیاں ایسی ہوگی جن کے نکاح جو ہے غیروں کے ساتھ ہو چکے ہیں. تو یہ جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے ہماری نوجوان نسل پر, چاہے ہماری وہ نوجوان لڑکیاں ہوں یا نوجوان لڑکے ہوں. اگر آپ اپنے گھر میں ہر اعتبار سے جو ہے دینی ماحول قائم کرنے میں جو ہے اگر جو ہے ناکام ہوں گے تو یہی اثرات ہمارے معاشرے پر جو ہے مرتب ہوں گے, یہی نتیجے ہمارے معاشرے سے نکلیں گے کہ ہم اپنی تہذیب کو جو ہے بیکورڈنس شمار کر رہے ہیں, اپنی جو ہے ترقی میں رکاوٹ شمار کر رہے ہیں, اور مغربی تہذیب سے اپنے آپ کو رنگنے میں, غیروں کی تہذیب کو اپنانے میں ہم اپنی جو ہے ترقی شمار کر رہے ہیں. یہ جو ہے فکر یہاں سے ہی پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے جو ہے ہم صحیح دین سے آگاہی حاصل نہیں کی اور اپنے آنے والی نسلوں کو جو ہے اس سے روشناس نہیں کیا. لہٰذا سرپرست حضرات کی, ذمہ دار حضرات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے پرفتن دور میں ہمیں اپنی نسل کو, آنے والی نسل کو صحیح علم دین سے آگاہی فراہم کرنی ہے. آخر میں ایک بات یہی کہوں گا کہ جس مستقبل سازی کی فکر میں اگر ہم جو ہے فکر آخرت کو نکال دیتے ہیں, صرف دنیاوی حد تک جو ہے اپنی مستقبل سازی کو محدود رکھتے ہیں, تو ہماری جو ہے فکر میں اور کسی یہودی کی فکر میں کوئی فرق نہیں رہے گا, ہماری فکر میں اور کسی عیسائی کی فکر میں کوئی فرق نہیں رہے گا, ہماری فکر میں اور کسی کافر و مشرک کی فکر میں جو ہے کوئی فرق نہیں رہے گا. اس لیے کہ وہ بھی اپنی صرف دنیاوی زندگی ہی پہ توجہ دیتے ہیں, فکر آخرت ان کے پاس موجود نہیں ہے. اور یہی تہذیب میں, یہی فکر میں, یہی نظریے میں ہم اپنے آپ کو رنگ رہے ہیں کہ ہم جو بھی تگودو کر رہے ہیں, جو بھی محنت مشقت کر رہے ہیں, وہ صرف دنیاوی زندگی تک ہماری جو ہے محنت مشقت محدود ہے. دنیاوی زندگی کے بعد جو قبر کی منزل ہے, جو آخرت کی فکر جو ہے اسلامی نظریے میں دی گئی ہے, ہم اس پر کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. لہٰذا اگر اپنی مستقبل سازی کی فکر کو مکمل کرنا ہے, اس کو تمام کرنا ہے اور ہر طرح سے اس کو کامل و اکمل بنانا ہے, تو فکر آخرت بھی جو ہے مستقبل سازی میں شامل رکھیں, دنیاوی علوم بھی حاصل کریں, اور فکر آخرت یہی جو ہے اسلامی تعلیمات کی کلاہ افتخار کا طرح امتیاز ہے, اس کو ضرور اپنی جو ہے مستقبل سازی میں شامل رکھیں. تبھی جا کر کے جو ہے ہماری دنیاوی زندگی بھی جو ہے سرخرو ہوگی, اور آخرت میں بھی جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے سرخروی حاصل کریں گے. میں پھر ایک مرتبہ مدرسہ نجم
نجم القرآن للبنات کی جملہ انتظامیہ، جملہ اساتذہ، جملہ محبین معاونین اور جو بھی دامے درم قلم قدم سخن اس ادارے کا تعاون کر رہے ہیں، میں سب کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور شکر پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح سے ایک دوسرے کے دست و بازو بن کر کے اسی تعلیمات کے سلسلے کو، اسلامی تعلیمات کے سلسلے کو آگے بڑھانے کی پرخلوص گزارش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہاں کے جملہ محبین معاونین منتظمین کو جو ہے جزائے جزیل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر پڑھنے والے طلباء کو اور ان کے سرپرست کو بھی جو ہے دنیا و آخرت میں سرخ روئی عطا فرمائے، اور ان تمام احباب کی مشترکہ مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا عبدالخلیل ازہری صاحب۔ ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ۔ اب آئیے ہم ہمارے آج کے مہمان اور مقرر ذیشان کی طرف بڑھتے ہیں۔ دو اشعار نعت نبی سماعت فرمائیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو اب کمی کا تصور ہی کیسا، اب کمی کا تصور ہی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں کہ سبحان اللہ۔ کوئی مولا لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی مولا لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے میں ہے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو اب آئیے ہمارے عظیم مہمان مقرر جن سے میری مراد آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی سید مرتضی قادری صاحب مصباحی ازہری صاحب قبلہ، میں ان کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم تمام کو اللہ و رسول کے فرامین سنا کر کے اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وقال تعالی فی مقام آخر وَيُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ آمنت باللہ وصدق رسول اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو مدرسہ نجم القرآن کے جملہ اساتذہ، منتظمین
मुहिब्बीन अराकीन काबिल मुबारकबाद हैं कि आप हजरात ने इल्म दीन सीखने सिखाने का एक बेहतरीन सिलसिला शुरू किया और माशाअल्लाह काफ़ी कुछ अरसा भी गुजर चुका है, जैसा कि मैंने सुना कि 3 साल से ये खिदमत अंजाम दी जा रही हैं, तो यकीनन लायक मुबारकबाद हैं। अरसा तो नहायत मुख्तसर है, 3 साल में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे हम और आप आम ज़बान में कहते हैं कि 2-3 साल में मतलब कौन सा तीर मार लिया, एक आम ज़बान होती है, लेकिन आप अहादीस की रोशनी में अगर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन इब्न माजा की हदीस है, हदीस नंबर 4112 कि अद्दुनिया मलऊनतुन व मलऊनतुन मा फीहा, कि दुनिया ये लानत की चीज़ है, मलऊन है, और जो कुछ उसमें है वो सब की सब चीज़ें मलऊन हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने 4 चीज़ों का जिक्र फरमाया कि ये चीज़ें इस लानत से बरी हैं। अद्दुनिया मलऊनतुन व मलऊनतुन मा फीहा इल्ला ज़िक्रुल्लाहि व मा वालाहु औ आलिमन औ मुतअल्लिमन, कि अल्लाह का जिक्र या वो जो खुदा के जिक्र से बंदे को करीब करे, या वो जो लोगों को दीन सिखाता है, या वो जो दीन सीखता है। ये 4 चीज़ें हैं जो इस बुरी दुनिया से महफूज हैं। इस बुरी दुनिया में भी ये 4 चीज़ें अच्छी हैं।